بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ معاشرت کو سول سوسائٹی کہتے ہیں۔ سول سوسائٹی پہ ہم کر رہے تھے اور ہم نے اس سلسلے میں پچھلی بار جو چیزیں دیکھی تھیں وہ ایک تو سسرو کا تصور ہے سول سوسائٹی، اور اس کے بعد جو ہے لبرل روایت میں خاص طور پہ جان لاک کے ہاں جو سول سوسائٹی کا تصور ملتا ہے اسے ہم نے دیکھا تھا، اور آج ہم دیکھیں گے اسکاٹ لینڈی تنویریت میں جو ملتا ہے ہمیں سول سوسائٹی کا تصور، اور دوسرا ہیگل کے ہاں۔ اور بنیادی مقصد ان دونوں تصورات کو دیکھنے سے یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈی تنویریت کے ہاں بھی اور ہیگل کے ہاں بھی جو سول سوسائٹی کا سرمایہ دارانہ معاشرے سے تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے، تو اس لیے آج اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو اسکاٹ لینڈش انلائٹمنٹ کے افراد ہیں، اسکاٹ لینڈی تنویریت والے ہیں، خاص طور پہ یہاں جو ہے آدم سمتھ یا آدم لوہار، اور دوسرا جو مفکر اسلام میں مشہور ہے اس کا نام ہے فرانسس ہٹچسن۔ اور اس سلسلے میں آپ کو اگر پڑھنا ہو تو جو اکنامسٹ ہے امریکن، اس کا نام ہے ہرشمین، اس نے جو ہے ان لوگوں پہ کافی کام کیا ہے، اور اس کی کتاب اس کے مضامین یہ ہے امریکی معیشت داں، جس کو اسکاٹ لینڈی تنویریت پہ اگر آپ سرمایہ داری کے حوالے سے ان کی جو فکر ہے اس پہ پڑھنا ہو تو ایک امریکی نوبل یافتہ اس کا نام ہے ہرشمین، البرٹ او ہرشمین۔ اور اس کی کئی کتابیں، لیکن یہ اس کی بہت مشہور چھوٹی سی کتاب ہے دا پیشن اینڈ دا انٹرسٹ، اور یہ اس کے ایک مضمون کی یعنی مضمون صحیح ہے کتاب سے، اس کو کتاب کی شکل میں بہت مشہور، پیشن اینڈ دا انٹرسٹ۔ اس کا سب ٹائٹل ہے پولیٹیکل آرگومنٹس فار کیپٹلزم بیفور اٹس پولیٹیکل آرگومنٹ فار کیپٹلزم بیفور اٹس ٹائم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشن یعنی مطلب یہ ہے کہ پیشن کہتے ہیں جذبات کو، یا انٹرسٹ کہتے ہیں فائدہ، مفاد، فائدہ، اور سرمایہ داری کی فتح سے پہلے سرمایہ داری کے حق میں جو سیاسی دلائل دیے گئے اس کی اس نے ایک تھوڑی تاریخ لکھی ہے، تو اس سلسلے میں بہرحال تو اسکاٹ لینڈی تنویریت والے جو ہیں یہ سول سوسائٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ سول سوسائٹی جو ہے یہ وجود میں آتی ہے دو چیزوں کے تعامل سے، ایک ہے جس کو وہ کہتے ہیں مارکیٹ یا کمرشل نظام یا آرڈر،
کمرشل نظام یا کمرشل آرڈر مارکیٹ اس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس کمرشل آرڈر کی دو خصوصیات ہیں کہ اس میں جو ہے آزاد خود مختار افراد اپنی انفرادی حیثیت میں کو الگ سے لکھتے ہیں تاکہ کمرشل آرڈر کیا ہے؟ یہ بیسیکلی مارکیٹ کا آرڈر ہے جس میں ایک تو آپ کو افراد، اور یہ افراد جو ہیں آزاد خود مختار اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے تمام تعلقات سے قطع تعلق کر کے، یعنی ایبسٹریکٹ کر کے ان سے اپنے مفاد کے حصول کے لیے اور اپنے فائدے میں اور اپنے منافع کے لیے تگ و دو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مسابقت اور جدوجہد کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کمرشل آرڈر۔ اس آرڈر کی اہم چیز یہ ہے کہ اس میں اس آرڈر میں، کمرشل آرڈر میں دو چیزیں ہیں۔ اس کمرشل آرڈر میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے افراد کا فرد بحیثیت فرد، اور یہ فرد جو ہے اپنے معاشرتی علائق سے اس کو پیچھے چھوڑ کے آتا ہے۔ جب مارکیٹ میں آتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں، کس کا، میرا خاندان کیا ہے اور میں کس جماعت، بلکہ وہ صرف اپنے انفرادی حیثیت میں ہے، آزاد انفرادی حیثیت میں ہے اس میں، اور معاشرے میں وہ جو کچھ بھی کرتا ہو، یہاں جو ہے وہ صرف اپنے فائدے کو سوچتا ہے اور دوسرے افراد سے جو ہے مسابقت کرتا ہے اپنے فائدے کی میں اضافے، اور جو چیز ان کے اعمال کو مہمیز دیتی ہے وہ صرف ہی فائدے کا تصور ہے، اپنے مفاد کا تصور ہے، ذاتی انفرادی مفاد کا، اور یہ تگ و دو کرتے ہیں اس مفاد کے حصول کے لیے۔ تو یہ جو ہے کمرشل آرڈر ہے، اور اس کمرشل آرڈر کی حصول کے لیے یہ دو چیزیں ضرورت ہیں، ایک فرد کا ایسا تصور جو اس بات کو مانتا ہو کہ اس کے مفاد کا جو حصول جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے، اور اس میں دوسروں سے مسابقت ایک اہم چیز ہے، اور یہ اس کی جو ہے اہم ترین جو ہے، یہ اس کی ڈرائیونگ فورس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، قوت عاملہ بن جاتی ہے۔ تو اس قسم کے افراد جو ہے ان کا وجود جو ہے ہر جگہ نہیں ہوتا، تو وجود یعنی سرمایہ داری سے پہلے نہیں تھا، یعنی بحیثیت مجموعی ایک عام آدمی یہ بن جائے۔ اور دوسری چیز جو اس کی ضرورت ہے وہ ایک مارکیٹ کا تصور ہے، جہاں اس قسم کے افراد جو ہے مل کے اپنے مفاد کے حصول کے لیے مسابقت کر دیں۔ تو مارکیٹ کا یہ تصور جو ہے سرمایہ داری سے پہلے نہیں تھا۔ تو ان دو چیزوں سے مل کر وہ کہتے ہیں بنتا ہے کمرشل آرڈر۔ کمرشل آرڈر میں جو ہے یہ آزاد خود مختار آدمی جن کی اصل جو جستجو ہے اپنے مفاد کا حصول ہے، ایک مارکیٹ میں ایک دوسرے سے مسابقت کی کوشش کرتے ہیں، لین دین کے ذریعے، بیچ کے ذریعے، اور
اس کے ذریعے ان کا بنیادی مقصد نہ فلاح عامہ ہوتا ہے، نہ ان اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، بلکہ ان کا بنیادی مقصد اپنے مفادات کو حصول، اور مفاد تاریخی طور پہ مفاد کو حصول جو شکل اختیار کرتا ہے وہ منافع اور منافع کو جو ہے میکسیمائز کرنا، اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا. تو یہ ہے کمرشل آرڈر. تو سول سوسائٹی کے لیے ایک تو چاہیے آپ کو کمرشل آرڈر، اور دوسرا ہے پبلک آرڈر جس کو وہ کہتے ہیں. اور یہ بھی اس پبلک آرڈر میں جو لوگ، وہی جو افراد ہیں وہ، لیکن یہاں ان کا جو ہے خرچ جو ہے اس پبلک آرڈر میں اپنے ذاتی مفاد کا حصول نہیں ہے، بلکہ مفاد عامہ کا حصول ہے. اور کمرشل آرڈر میں وہ اپنے مفاد عامہ کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مفاد عامہ جو ہے آٹومیٹک طور پہ پورا ہوتا ہے، جیسے کہ آدم اسمتھ نے کہا. لیکن یہاں جو ہے ان کی بنیادی غرض مفاد عامہ ہے، اور مفاد عامہ میں کون سی چیزیں ہیں، یہ افراد جو ہیں اس پہ ایک دوسرے سے بحثیت افراد کی، آزاد اور مساوی افراد کے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مباحثے کرتے ہیں. اور یہ پبلک آرڈر جو ہے 17ویں 18ویں صدی میں وجود میں آیا، مارکیٹ کے مقابلے میں، یعنی اور مارکیٹ کے ساتھ میں. اور یہ پبلک آرڈر ان معنوں میں بھی سرمایہ داری سے پہلے آپ کو نہیں ملتا. اور اس پبلک آرڈر میں جو ہے پبلک آرڈر یا عوامی نظام، اس میں ایک آپ کو چاہیے فرد جو آزاد ہو، یا اپنی معاشرتی اور اپنی خاندانی علائق سے قطع تعلق کر کے ایک آزاد اور مساوی فرد کے طور پہ موجود ہے. اور یہاں اس کا جو بنیادی غرض ہے وہ مفاد عامہ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں مفاد عامہ اس کا بھی مفاد ہے، اور وہ دوسرے لوگوں سے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے گفتگو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو چیز اس انٹریکشن اور اس تعامل کے نتیجے میں ان افراد اور ان کے مباحث کے نتیجے میں وہ بڑھتی ہے، اس کو کہتے ہیں اوپینین، عوام کی آراء، عوام کی رائے کیا ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں. اور 18ویں صدی میں جن چیزوں سے یہ پبلک آرڈر میں جو چیزیں خاص طور پہ جن اداروں کو اس پبلک نظام کے ساتھ جو ہے منسلک سمجھا گیا، ایک تو جو کہتے تھے نیوز پیپر، اخبارات جو ہے لوگ جو ہے اخبار پڑھنا، اور اخبار میں آپ کو اخبار بھی آتی ہیں اور پھر تجزیہ بھی ہوتا ہے. اور تجزیے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے کو بنایا جائے مفاد عامہ کے اس بارے میں کہ مختلف امور میں مفاد عامہ کیا. اور اخبارات کا جو ہے جدید سے ایک خاص لگا ہے، جیسے ہیگل نے کہا ٹو بی ماڈرن از ٹو ریڈ اے مارننگ نیوز پیپر. مطلب یہ ہے کہ مذہبی معاشروں میں، عیسائیت میں یا مسلمانوں میں، لوگ صبح، یعنی اس کا آغاز ہوتا ہے عبادت سے، یعنی نماز، صبح کی نماز. تو صبح کی نماز کی جگہ جو چیز لی 18ویں 19ویں صدی میں وہ یہ اخبارات تھے. تو اس پبلک آرڈر میں پھیلے ہوئے اخبارات، تو یہ رپورٹ بھی کرتے ہیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اوپینین، رائے، اور اس رائے کو بناتے بھی ہیں. اور ان
سے جو بنتی ہے وہ کہ لوگوں کے مفاد عامہ کا تصور ابھرتا ہے کہ کیا لوگوں کے سب کے مفاد میں کیا ہے، عمومی مفاد میں کیا ہے، عمومی مفاد میں کیا ہے. ٹھیک ہے یہ. اور دوسرا ادارہ جو ہے اہم 18ویں صدی میں وہ ابھرا، اس کو کہتے ہیں قہوے خانے یا کافی ہاؤس یا چائے خانے، ڈپینڈنگ آن یعنی اب کس ملک میں مطلب یہ برطانیہ وغیرہ میں چائے پی جاتی ہے، جرمنی وغیرہ میں کافی زیادہ چلتی ہے. وہاں لوگ یعنی مطلب وہ صرف یہ نہیں تھا کہ لوگ وہاں چائے پینے آتے تھے، بلکہ وہاں میز وغیرہ بھی ہے، وہ بیٹھتے تھے اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور بات لوگ کس پہ کرتے ہیں؟ امور عامہ، کیا خبر ہے. اور ان قہوہ خانوں میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اخبار رکھے جاتے تھے، یہیں لوگ اخبار پڑھتے تھے اور پھر ان اخبار پہ بحث مباحثہ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے پبلک اوپینین بنتا تھا، یعنی عوام کی رائے جو ہے اور بنتی تھی. اور تیسرا یہ ہے کہ پھر عمومی طور پہ جو ہے سیاسی ادارے جو ہے وجود میں آنے لگے. مطلب یہ کہ سیاسی پارٹیاں، پارلیمنٹ تو پہلے بھی تھا لیکن مطلب کہ پارلیمنٹ میں عام لوگوں کا جو ہے وہ دائرہ بڑھتا گیا وغیرہ وغیرہ، اس کے نتیجے میں جو ہے. تو یہ تین جو ادارے ہیں خاص طور پہ جو ادارے ہیں اخبار اور قہوہ خانے، کافی ہاؤس اور چائے خانے، اور وہاں اخبار پڑھنا، وہاں بحث مباحثہ کرنا، اس کے نتیجے میں جو ہے اوپینین بنتے تھے. اور تیسرا جو ہے سیاسی جماعتیں وغیرہ، اور ان کے مجموعے سے جو بنتا ہے وہ پبلک نظام، جہاں لوگ جو ہے آراء بناتے ہیں کس بارے میں کہ مفاد عامہ کیا ہے، کیا پالیسیاں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں کی رائے کیا ہے، لوگوں کی رائے کو لینا اور اس کو بنانا بھی یہ بہت اہم ہو گیا ہے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو جو ہے افراد کو جو وہ اس بارے میں آتا تھا یوں ان میں جو ہے اس بات کی کا شعور کہ مطلب ان کے اپنے ذاتی مفاد کیا ہیں بڑھتا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں یہ افراد جو ہیں ایسے افراد بن جاتے ہیں جو اپنے مفاد کے بارے میں فکر جو ہے ان کی زندگی اور ان کی شخصیت کا ایک اہم ترین پہلو بن جاتا ہے. اور مفاد عامہ بھی یہی ہے کہ مفاد عامہ سے بھی آپ کا تعلق یہی ہے کہ اس مفاد عامہ کا آپ کے ذاتی مفاد پر کیا اثر ہوگا، آپ کی ذاتی اغراض پر کیا اثر ہوگا. تو مفاد عامہ کی فارمیشن، اس کی تشکیل میں لوگوں کی شرکت ایک اہم ذریعہ ہے، جس کے ذریعے وہ میں یہ شعور ابھرتا ہے کہ وہ اپنی اغراض کے بارے میں جو ہے اہم بن جائے. اس کی مثال اس میں آپ ایسے دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو مطلب یہ کہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے دیہاتوں میں فار ایگزامپل یا شہروں میں بھی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کا کاؤنسلر کون ہے یا میئر کون ہے. لیکن ضیاء الحق کے دور سے جو ہے وہ لوگوں میں وہ انتخابات شروع ہوئے تو پھر لوگ جو ہے اس میں شریک ہونے سے اس کے نتیجے میں ان میں شعور پیدا ہوا کہ ان کے ذاتی اور ان کے علاقے اور ان کے اس کے اغراض کیا ہیں. اور اس کے نتیجے میں لوگوں میں نئی شخصیت ابھری جو پچھلی شخصیتوں سے بالکل مختلف تھی. ایسی شخصیت جو اپنی اغراض کے بارے میں جو ہے اس کو شعور ہے، اپنے مفاد کے بارے میں اس کو شعور ہے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کرتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو جو یہ اپنے اسکاٹ لینڈی تنویریت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ جو سول سوسائٹی ہے
ان دو جو نظام ہیں، کمرشل آرڈر یا نظام پبلک آرڈر، اس کے تعامل سے جو ہے سول سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جو ایسے افراد کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے سے ملتے اس بنا پہ ہیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ افراد ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جدا اپنی، اور ان کا بنیادی جو محرک ہوتا ہے وہ اپنی غرض کا حصول ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کے مجموعے سے جو معاشرت تشکیل پاتی ہے اس کو ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، اور اس معاشرت کے وجود میں کمرشل آرڈر اور پبلک آرڈر کا بہت اہم حصہ ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سول سوسائٹی کوئی کمرشل آرڈر اور پبلک آرڈر سے پہلے کی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے تعامل سے وجود میں آتی ہے۔ تو یہ لاک سے مختلف ہے، اور اس سے سول سوسائٹی کا کمرشل آرڈر یعنی سرمایہ داری سے جو تعلق ہے وہ بھی بالکل واضح ہے، اس طرح اس طور پہ کہ جس طرح وہ لاک کے ہاں جو ہے خاص طور پہ اس کے تصور سول سوسائٹی میں لبرل نظام میں واضح نہیں ہے۔ لاک کی دوسری ترینوں میں واضح ہے لیکن سول سوسائٹی کے تصور میں اس لحاظ سے واضح نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سول سوسائٹی جو ہے سب سے پہلے، اور سول سوسائٹی اصل میں جیسا نظام چاہے وہ تشکیل دے سکتی ہے سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے۔ لیکن جو اسکاٹ لینڈی والے ہیں، ان کے جب ہم تصور کو دیکھتے ہیں تو اس سے بالکل واضح ہے کہ سول سوسائٹی ان دو آرڈرز کے تعامل سے وجود میں آتی ہے۔ تو کمرشل آرڈر کے بغیر اور پبلک آرڈر کے بغیر سول سوسائٹی کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا، اور پھر اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سول سوسائٹی کا جو ہے سرمایہ داری سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ کمرشل آرڈر جیسے کہ جس طرح وہ کمرشل آرڈر کو بیان کرتے ہیں، اس کی توصیف کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ کمرشل آرڈر جو ہے سرمایہ داری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس پہ انشاءاللہ رکتے ہیں، پھر ہیگل کا اگلی بار بیان کریں گے، اور پھر جو ساتھ میں جو باقی جو پیراگراف ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے، تو پھر معاشرت پہ جو ہے سرمایہ دارانہ معاشرت پہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہم بڑھیں گے سرمایہ دارانہ ریاست پر۔